الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ سبحان اللہ۔ انتہائی قابل احترام سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، سارا موضوع سرکار مدینہ تک عرب تے جڑے وفود پہنچے، حضرت ابو طالب تک آپ دی ذات پاک کو اللہ دی تبلیغ تو روکن واسطے، اور موضوعات وچوں اج سارا موضوع ہے کہ ہن جڑے قریش دی ایک کوشش ناکام تھیاں، حضرت ابو طالب نے سرکار مدینہ دا ساتھ دیون دا اعلان کر دیتا، کافر نے کوششاں ناکام ہوئیاں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں طریقے اساں آپ دی ذات تک خود پہنچ کے اور آپ کو قائل کرنے کی کوشش کروں کہ وہ تبلیغ اسلام چھوڑ دے۔ آج کا سارا موضوع ہے عتبہ بن ربیعہ۔ سب تو پہلے یہ اس وقت قریش کا سردار ہے، عرب کا سردار ہے، اور انہیں کوشش کی تھی خود آپ کو مل کے اور تبلیغ اسلام تو روکن دی۔ تے اس موضوع اور اس گفتگو تو پہلے سرکار مدینہ دے شام دے وچ آپ دی بارگاہ دے وچ آپ دی درگاہ دے وچ ایک شعر عرض کر کے گفتگو کا آغاز کرے سن کہ او ہستی جے کو اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین، ان کے بارے ایک بڑا پیارا شعر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ جس ہستی دی پاک نبی نے تبلیغ کرنی ہے، وہ ہستی کیا ہو سی کہ جن کی تخلیق اتنی سونی ہے۔ اس تخلیق کو دیکھ کے اس ہستی دے بارے اساں اندازہ لا سکتے ہیں کہ وہ ہستی کیا ہو سی۔ حاضرین محفل، حرم دے وچ محفل لگی ہوئی ہے، قریش دے سارے سردار اس محفل دے وچ موجود ہیں، حرم دی حدود دے اندر ہر کوئی اپنے قبیلے دے لوگاں دے وچ موجود ہے، ہر سردار اپنے قبیلے دی نمائندگی کریدا پیا ہے، اور سرکار مدینہ اس محفل دے وچ کعبے دی ایک سائیڈ تے بیٹھ کے عبادت الہی وچ مصروف ہے۔ قریش دے لوگ اپنی روایت مطابق حرم کعبہ وچ بیٹھ کے اپنے سرداراں دی موجودگی دے وچ محفل منعقد کر کے بیٹھے، اور سرکار مدینہ کعبے دی دیوار دے نال کعبے دے ایک کونے دے وچ عبادت الہی وچ مصروف ہیں۔ ہن عتبہ بن ربیعہ اے جڑا قریش دا بہت بڑا سردار ہے، بلکہ ایک قریش دا رئیس الاعظم آکھا ویندا ہے، اے اپنی قوم کو اپنے سرداراں نال مشورہ کر کے اپنی قوم نال مشورہ کریندا ہے۔ آدھا ہے حضرت ابو طالب تک سارے گئے ہو، کلے کلے بھی گئے ہو، اور جملہ وفد بڑھا کے بھی گئے ہو، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ کیونکہ تاجدار مدینہ کلے بیٹھن اور عبادت مصروف ہیں، میں بھی کل ہمان کے انہاں کو ملا، اور ہو سکتا ہے اپنے قبیلے کو آدھے اگر تسا میں کو اجازت لو میں من کے گل کروں، ہو سکتا ہے کہ میری گل مان مجھے۔ عتبہ تو سارے جڑے قریش دے سردار بیٹھن انہوں نے اجازت دیتی کہ تو سارے جو وڈا ہے، رئیس الاعظم ہے سارے علاقے دا، تو ون تے تو سارے طرفوں ہر چیز ہر گل دی اجازت ہے، ون کے سرکار مدینہ کو ہر قسم دی آفر کر دے، ہر قسم دی پیشکش کر دے، جیڑی گل تو طے کر کے آسے اساں وہ ہر گل منے سوں، بس ساری ایک گل مان منے کہ اللہ دی تبلیغ اور بتاں دی پوجا کو روکنا چھوڑ دے۔ ہن عتبہ آدھے سرکار مدینہ کو آپ عبادت وچ مصروف ہیں، انتظار کرے دے، آپ دے دن دیکھ کے پوچھتے عتبہ کیویں ہے؟ آکھن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نال کوئی گفتگو کرنا چاہنا۔ سرکار مدینہ نے فرمایا عتبہ دس، آکھن لگا کچھ تجاویز گھن کے آیا،
کچھ چیزیں گھن کے آن بھرنا کوئی حال حوال کرنا چاہنا اگر تسا اجازت لے آپ نے فرمایا دس اپنے تجاویزاں دس کیا گھن کے ہے آپ سرکار متوجہ ہوئے ہن اتبا آدھا پہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا عرب جان دے کہ حسب نسب دے لحاظ تسا سب تو اچھے ہوئے سب تو عظیم ہوئے لیکن ایک کم جڑا تسا شروع کیتا ہے اے جڑا تسا دے کہ بتاں دی پوجا نہ کرو اور ایک خدا کو منو اس کم دی وجہ کرو ساری قوم پریشان ہے ساری قوم جڑی پہلے متحد ہوندی ہے اور ایک سردار دا آکھا مندی ہے آج ساری قوم پریشان ہے اور ساری قوم متحد ہونے دے بجائے منتشر ہو گئی ہے نفسا نفسی اور درجہ و درجہ سارے ٹوٹ دے بنن ایک قوم پریشان ہے تسا سارے خداواں کوئی برا بلا دے ہو سب بتاں دی پوجا کوئی منع کریں دے ہو ایو جڑا کم تسا شروع کیتا ہے مہربانی کرو ایک کام تسا روک لو میں کوئی تجاویز گھن کے آیا انہاں کو غور نال سنو انہاں دے وچ جیڑی تانوں پسند آوے تسا قبول فرما لو اساں سارے اس گل کو من گنسوں تسا ساری گل کو من گنو آپ نے فرمایا اتبا دس کیا آکھنا چاہنا ہن اتبا جی تجاویز گھن کے آئے اور سب تو پہلی تجویز تو یہ ہے اگر تمہارے دل وچ ایک خواہش ہے کہ تسا دولت جمع کرو اور دولت مند ہو جاؤ تو ان خواہش کا حل یہ ہے کہ اساں سارے عرب دے قبائل اور قبیلے دے سردار اور لوگ مل کے تو ہم کو اتنی دولت کٹھی کر کے دینے ہیں کہ پوری عرب دے جو تسا سب تو زیادہ امیر ہوئے سو اور عرب دے رئیس الاعظم بنوے سو آپ نے فرمایا بھائی کیڑی تجویز ہے اگر لگا دوسری تجویز ہے اگر تو کچھ سرداری چاہیے تو بس سارے عرب دی نمائندگی کرنے میں آیا کھڑا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تو کو اپنا سردار بنا گندے ہیں اور ایک سردار بنا گندے ہیں کہ جیڑا لفظ منہ جو کڑھے سو اسا سارے منے سو جتھا رکے سو رکوے سو جیڑے کام دی اجازت دے سو او کام کرے سو میں کلہ نہیں آگا پیا پوری قوم دا فیصلہ ہے اگر سردار بننا چاہتے ہو تو کو عرب دا سردار بنا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سنالیت اللہ شریف سبحان اللہ آپ فرمایا بھائی کیڑی تجویز گن کے ہیں آخر لگا اگر اے نہیں بل بھائی تجویز اے ہے اگر تسا بادشاہ بننا چاہتے ہو تو کو عرب دا بادشاہ بنا دینے ہیں تو آدھے ہر گال تے حکم چل سی تو آدھے اشارے جو تے سارا عرب عمل کرے سی بادشاہیت قبول کر گنو فرمایا بھائی کیڑی چیز ہے آخر لگا آخری گل ہے اگر خدا نہ خواستہ اے میں کیا بولے گا انہوں نے اپنے لفظ بولنا کافرہ نے خدا نہ خواستہ تو آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ کو کوئی سایہ ہے تو آپ کو کوئی بیماری ہے تے عرب نہیں دنیا دے آلہ تو آلہ طبیبہ تو تمہارا علاج کروانے ہیں ساری صرف ایک شرط ہے انہیں تجویز تو جیڑے دوسرا قبول کرو کر گھنو ساری ایک کا شرط ہے اے بتاں دی پوجا تو جڑا رکے دیو اور ایک خدا ہے واسے گھر کے میں دیو اس کام تو رک ونیو آپ نے فرمایا اتبا تیری گل مکمل ہو گئی آقا لگا جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گل مکمل ہو گئی سرکار نے فرمایا ون ہن میری گل سن تیری گل مکمل ہو گئی ہن میری گل سن آپ نے کیا فرمایا آپ نے سورت حامیم سجدہ قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی سورت کیا چند آیتاں پڑھیاں جنہیں دا ترجمہ پر سامنے آ دے پیا انہاں دا ترجمہ کیونکہ پہلے بسم اللہ شریف پڑھی اس دا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جنہیں اللہ کے نام سے شروع کرنا جڑا بڑا غفور الرحیم ہے والا آپ نے پڑھا حامیم پڑھ کے آپ نے فرمایا جڑا آیتاں دا ترجمہ ہے میں انہیں تھوڑا جہاں خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا اے جیڑا کلام اتبا پڑھتا پیا اے کلام میرا نہیں اے اللہ کی طرفوں اتارا گیا کون اللہ فرمایا اس اللہ کی طرفوں کہ جیڑا رحمان اور رحیم ہے اے رحمان اور رحیم اللہ کیا فرمائے دے انہاں آیتاں کو بڑی تفصیل نال بیان کریں دے اور تفصیل نال بیان کریں دے نال کیڑی زبان ہے آپ فرمائے دے کہ نالے اللہ نے آیتاں عربی زبان ہے بیان کی ہیں کہ تاکہ تسا اہل عربی نہ کو سمجھ سکو اے آیتہ کا ترجمہ بھی ہے اور سرکار مدینہ آیتہ پڑھ کے فرمانے پر بار فرمانے عربی زبان اس وقت ہے کہ تسا اس کو سمجھ سکو والا آپ فرمانے اے اتبا اللہ نے میں کو رسول بنا کے بھیجے اس کائنات میں اور رسول بنا کے بھیجے کہ جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ میں کو بر وقت اس بھار کو آگاہ کیا کرنا کہ اگر تسا اللہ کا حکم نہ منا ورنہ وہ بھار والی مقدر بن گئے میں کو بر وقت آگاہ کرنا بر وقت آگاہ کرنا پڑا کے
اس وقت حوالے نال سرکار فرمایا کہ اے اعتبا اکثر لوگوں نے میرا پیغام قبول نہیں کیتا، اکثر لوگوں نے آپ فرمایا تہاڈی سماعت متاثر ہے، تہاڈے دل متاثر ہیں، تہاڈی سماعت کو میری گل سمجھ نہیں آندی، تساں میری گل سمجھ نہیں پے، تہاڈے دل میری گفتگو تو اگر متاثر نہیں پے تھی دے، فرمایا اے ایک حجاب ایک پردہ ہے، ہجرت تھوڑے میرے درمیان آگے، لیکن میرے تے اللہ دا حکم ہے، میں اللہ دا حکم تھوڑے تک پہنچاؤں۔ اس تو بعد آپ نے فرمایا، آپ نے کلام پاک دی تلاوت جاری رکھی اور تلاوت کریں دے آپ پہنچ گئے اس سورت پاک دے کس مقام تے جڑا سجدہ تلاوت ہے، آیا تھا سجدہ تلاوت ہے، سجدہ تلاوت تے پہنچ کے آپ نے سجدہ ادا کیتا، سجدہ ادا کر کے ول آپ فرمایا اے عتبہ میں تیرے کو ہی پیغام دینا، وان کے باقی کافروں کو میرا پیغام دے دے، میں اللہ دا رسول ہاں، اللہ دی آیات گھن کے آیا اور اللہ دا پیغام تھوڑے تک واضح واضح پہنچا دیتا ہے۔ ہن اس تو بعد اگر میرے اس پیغام تے عمل کرے سو تو ول اللہ دی رحمتاں دے حقدار ہوئے سو، اگر عمل نہ کرے سو ول عذاب دے حقدار ہے سو۔ آپ فرمایا بڑی پیاری گل ہے، آپ نے فرمایا کہ سن کے عتبہ میرا کام تمہارے تک اللہ دا پیغام پہنچانا ہے، اگر نہ منے سو تو اللہ جانے تو دوسرا جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، دستان علیت اللہ شریف زندہ باد۔ والا فرمایا عتبہ میری گل سمجھ گئی نہیں، میری گل سن گئی نہیں۔ عتبہ نے آکھا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل بڑی چنگی طرح سمجھ گئی دی ہے۔ آپ نے فرمایا ون ہن تیرے کو اجازت ہے ون کے اپنی قوم کو، اہل قریش کو، عرب دے سردار کو میرا یہ پیغام پہنچا دے۔ اے ہن عتبہ واپس آندا پہ قریش دے سردار دے بیٹھے، آپ نال گفتگو ختم ہو چکی ہے۔ اے چھوٹے چھوٹے قدماں نال واپس آنا پہ سر جھکا کے سوچ بچار مشغول ہو کے عرب دے سرداراں کو آندا پہ جیوں عرب دے سرداراں ڈٹھا آندا ڈٹھا تے عتبہ دا انداز ڈٹھا، آکھن لگے اے سردارو، اے عرب دے سردارو، اے او عتبہ دا نہیں جڑا سا بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس عتبہ دا انداز ہی بدلا ہے، جب گیا ہی اس ٹائم سردارہ ترا گیا ہے، سر اٹھا کے گیا ہے، بڑے تکبر اور غرور نال گیا ہے، بڑے مان نال گیا ہے، ہن واپس آندا پہ سر جھکایا ہے، اپنے آپ نال گفتگو کرنا آندا ہے، سوچ بچارت مشروف ہے۔ جلے کول آیا عرب دے سردار ہک بیک والے پہن یہ وہ تو نہیں لگتا جڑا عتبہ صاحب بھیجا ہے، لگتا ہی ہے کہ محمد دا جادو ہی دے چل گیا۔ عتبہ کول پہنچا، سردارہ نے آکھا عتبہ حال سنا، گفتگو ہو گئی ہے، پیشکش کر کے آئیں، تجاویز دے کے آئیں، آکھنے لگا ہاں سب کچھ ہو گیا ہے، ساری تجاویزاں دے کے آیا ہوں۔ عرب دے سردارہ دن ور ایلس جواب کیا ملا ہے؟ ہن عتبہ عرب دے سرداروں کو مخاطب ہو گیا ہے، آدھے قریش دے سرداروں، عرب دے سرداروں میری گل سنو، جے میرا آنکھا منیندے ہو نا تا اس شخص تو بہتر ہے کہ لاکھ اللہ کھو بنجو، اس شخص کو اس دے ہاتھ تے چھوڑ دیو۔ عرب دے سرداروں نے آنکھا وجہ کیا ہے؟ آنکھا لگا جیڑا کلام پڑھ کے اس شخص نے میں کو سنے، پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیڑا کلام پڑھ کے سنا ہے نا، میں ایک پیش گوئی پہ کرنا، میری گل سن گلو، اگر تے عرب دے سارے قبیلے نے مل کے اگر اس شخص کو شہید کر دیتا تا اے اہل قریش وقت بھی تمہاری فتح ہو سی کہ تمہارے بتاں دی پوجا تو روکنے والا شہید ہو گئے سی، لیکن اگر جڑا میں کو خدشہ ہے کہ اے بندہ شہید نہیں ہونا، سارے مل کے بھی شہید نہیں کر سکتے اس کو، بلکہ ہونا اے ہے کہ اے شخص پورے عرب تے چھا ہوئے سی۔ سبحان اللہ، اعتبار دا کیا میں کو لگتا ہے میری پیش گوئی ہے کہ اے پورے عرب تے چھا ہوئے سی، ول اہل قریش ول تو مبارک ہوئے، اگر اے شخص شہید ہو گیا تا اے کافر بتوں دی پوجا میں کامیاب ہو گئے، لیکن اگر یہ شخص شہید نہ ہوا اور عرب دا سردار بن گیا، عرب تے چھا گیا، تب اہل قریش تو مبارک ہوئے، واقعی اے تہاڈی قوم دا ہے، اے پورے عرب تے حکمرانی کرے سی اور کو تلوار چاہے بغیر عرب دی حکمرانی ملے سی۔ اور عتبہ جس نے میں گفتگو ختم کی تھی، ابو جہل اٹھ کھڑا تھیا، وہاں کہا عتبہ تیرا دماغ خراب ہو گئے، سب پہلے یہ شک ہے کہ جیڑا اندازہ تو واپس پیانا ہے، تو مرتد ہو گئے، تے اپنے پیو دادا دا دین چھوڑ دیتا ہے، ساکو لگ رہی ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جادو تیرے ہوتے چل گئے. اپنے قریش دے جڑے سردارن سارے چیخ پکار کرنے لگے, آکھنے لگے سب کوئی خدشہ ہے, سب کوئی خدشہ ہے کہ اس دے بھی محمد دا جادو نہ چل بنے. ہن ایک پہلی روایت اسی حوالے نال ہے کہ عتبہ جڑے واپس آیا انہیں گفتگو نہ کی, گھر چلا گیا. یہ بڑی روایت ہے ہی حوالے نال, گھر چلا گیا. چند دہاڑے گھر چ باہر نہ آیا. ہن ابو جہل نے سارے سرداراں کو اکٹھا کیتا, آکھنے لگا عرب دے سردارو میں کو لگدا ہے عتبہ دی نبی سونے نے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے یا تو کوئی انہی ایسی خواہش پوری کر دیتی ہے جڑی ایسا عرب دے سردار پوری نہیں کر سکتے, یا بل کوئی ایسا کھانا کھوا دیتا ہے کہ جڑا کھانا ایسا نہیں دے سکتے. لگ رہا ہے عتبہ دے محمد دا جادو چل گئے, وہ سارے کو لاکھ لاکھ ہو گئے. ہن کیوں نہ ہوئے عتبہ کو سدوں دے کول پوچھوں تے صحیح ہویا کی میں باہر کیوں نکلدا, گھر وڑ کے کیوں بیٹھا ہے. دوسری روایت مطابق یہ ہے کہ ول عتبہ کو سدا گیا, جلے ول سدا گیا عتبہ کو تے ول انہیں یہ آکھا, عتبہ نے یہ آکھا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس ہستی کو استحال دے چھوڑ دو, اے تمہاری آنکھیں منن والا نہیں, اے تمہارے معاملات منن والا نہیں. اور میرے کو یہ شک پوندا ہے کہ تساں اس شخص کو شکست نہ دے سکو, اس کو شہید نہ کر سکو, بلکہ یہ پورے اہل عرب تے چھا ہے. جس ٹائم سرکار مدینہ